اس میں بیٹھ جایا کرتا تھا, مجھے بھی بیان دے دیا کرتے تھے, تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہم بھی کچھ بتا دیتے تھے. مجھے شوق پیدا ہوتا تھا قرآن پڑھنے کا. میں جب 10th کلاس میں تھا تو قرآن کا ترجمہ کھول کے اکیلے میں پڑھتا تھا. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, بہت مزہ آتا تھا. تو پھر میں کیا کرتا, اپنے 2-4 دوستوں کو بٹھا کے ان کو سمجھاتا کہ یار یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. اس طرح میں نے درس دینا شروع کر دیا. صحیح. تو مجھے یاد ایک دفعہ میں نے اعتکاف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے سب کو جمع کیا, میں نے کہا چلو سورہ یاسین بتاتا ہوں. تو وہ پورا ترجمہ کر کے, اس کی تفسیر کر کے, جو بھی تفسیر بالکل سادہ, ظاہر ہے میں کوئی عالم تو نہیں تھا. تو اس طرح کیا ہوا ہے کہ پھر جماعت آئی, حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب, نام شاید سنا ہو آپ نے, مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء میں سے تھے. سیروزے کی جماعت میں آئے, ان کے ساتھ میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم مدرسے میں آ جاؤ. میں کالج میں تھا اس وقت, ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر میں تھا. بال جی وہ ہمیں تبلیغی سٹائل میں نا گھسیٹ کے لے گئے مدرسے میں. تو بیان تو میں ویسے ہی کر ہی رہا تھا. صحیح. اچھا, اس میں یہی تھا کہ میں کوئی نہ میں نے سیکھا نہ میں نے, بس تکلف سے دور رہا میں. اس شروع سے یہ عادت تھی کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح بتاؤ. ٹھیک ہے. پھر عربی گرامر پڑھنا شروع کر دی دارالفتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں, اور آہستہ آہستہ علم ٹوٹا پھوٹا آنا شروع ہو گیا. پھر میں نے ریاض الصالحین کی تعلیم شروع کی. جمعرات کو میری چھٹی ہوتی تھی تو میں اپنی مسجد میں آ کے بیٹھتا تھا, ریاض الصالحین کی تعلیم, حدیث پڑھ کے اس کی تشریح کرتا تھا. تو وہاں سے تھوڑا حلقہ لگنا شروع ہو گیا. لیکن وہ نیول کالونی ماڑی پور, آبادی زیادہ نہیں تھی, تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے. تو اسی طرح میرا خیال ہے کئی سال, 10-12 سال تو دیا ہوگا وہاں درس میں نے, وہی تھوڑے سے لوگوں میں. صحیح ہے. صحیح ہے. تو مجھے خیال ہوتا تھا کہ ہم درس قرآن کیوں نہیں دیں. تو درس قرآن میں 2 لوگ بیٹھے, کبھی 1 آدمی بیٹھا. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ میں مسجد میں درس کے لیے بیٹھا اور 1 آدمی بھی نہیں بیٹھا, اللہ. اور میں اٹھ کے ویسے ہی آ گیا. صحیح. اور ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ میرے درس قرآن میں 4 آدمی بیٹھے, تو میں نے پورا پراپر درس دیا ان کو. اچھا, کوئی ٹائم کم زیادہ نہیں کیا. ہاں, یعنی پورا پراپر طریقے سے ان کو درس دیا. اس کو فوکس نہیں کیا کہ آدمی کتنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے کانفیڈنس پیدا ہو گیا بولنے میں. اچھا, اس زمانے میں تقریری مقابلے بھی ہوتے تھے. ہمارے بعض اساتذہ مجھے کہتے تھے ان مقابلوں میں جاؤ, تم بولنا سیکھو گے, شرکت کرو. میں جب جاتا تھا مجھے یہ تکلف لگتا تھا نا, وہ یہ مکے چل رہے ہیں. تو بڑے بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں بھی طلبہ میں بڑے اچھے خطیب ہوتے تھے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. صحیح. تو میں کہتا تھا یار یہ جو تبلیغ جماعت والوں کا انداز ہے نا, یہ بالکل نیچر کے قریب ہے, میٹھا میٹھا انداز ہے, بات سمجھا دیتے ہیں. تو یہی اسٹائل ہم نے اختیار کیا. تو بیانات کے لیے پھر میری تشکیل شروع ہوئی, اس میں بڑی مقبولیت ہونا شروع ہو گئی. تو پھر جب یوٹیوب پہ آئے ہیں تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بس ایسا ہی ہو گیا آپ کے سامنے. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنا زیادہ یوٹیوب کی دنیا میں میرے دروس مقبول ہو جائیں گے یا بیانات مقبول ہو جائیں گے. تو بس نیچرل وے جو ہے, یعنی اسی طرح سے میں نے کوشش کی ہے تکلف سے دور رہے آدمی. تکلف سے دور رہے ہیں. جو اب جو ہے جو اچھا, مجھ پہ شروع میں بھی لوگ بہت اعتراض کرتے تھے. ایک مسجد میں میرا بیان تھا, انہوں نے کہا آپ نے بیان میں یہ سنا دیا, لطیفہ کیوں سنا دیا. تو میں نے کہا بھائی لطیفہ آ رہا تھا تو سنا دیا میں نے. صحیح بات, بچا کے رکھنے کا کیا فائدہ. کون سی بات میں لطیفوں کی کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا آ رہا تھا. پھر وہ میں نے کہا بہت زور سے لطیفہ آ رہا تھا تو میں روک نہیں سکتا تھا اس کو. تو میں نے کہا بھائی میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا, میں ان سے کہتا تھا آپ فائدہ تو دیکھیں نا لوگوں کو. داڑیاں رکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیاں عورتیں پردہ کر رہی ہیں, نمازی بن رہے ہیں, تو آپ کو اس سے کیا کہ ہم ہنسائیں گے رلائیں. بھائی کام ہونا کام تو ہو رہا ہے نا. کیا بات ہے. اچھا, شروع میں تھوڑے جذباتی بھی بیان ہوتے تھے میرے, اس میں رلانے دھلانے والے بہت ہوئے ہیں شروع میں. اچھا. لیکن پھر وہ بھی آہستہ آہستہ نا میں نے خود ہی اس کو ختم کیا. میں نے کہا لوگ پہلے ہی اتنا رو رہے ہیں گھروں میں, بیوی رلا رہی ہے کسی کو اس کا شوہر رلا رہا ہے, ماں باپ رلا رہے ہیں, حکومتیں رلا رہی ہیں, مسجد میں امام صاحب بھی رلانا شروع کر دیں تو بچے گا کیا, ہنسنے کی کوئی جگہ تو یہ